الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم. وفي رواية أبي داود أفاض من عرفة وعليه السكينة ورديفه أسامة فقال أيها الناس عليكم السكينة فإن البر ليس بإيجاف الخيل والإبل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں، پیارے بھائیوں، ہماری گفتگو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیرویل حج کے بارے میں چل رہی تھی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم صفا مروہ کی سعی کر رہے تھے. قرآن مجید میں صفا مروہ کی سعی کو جو بیان کیا ہے، حالانکہ وہ واجب ہے کرنا، لیکن اس کے انداز بیان سے ایسا لگتا ہے کہ کرو نہ کرو کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، تو جو آدمی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے کہ صفا مروہ کا طواف کرے، نہیں سعی کرے، حرج نہیں، پرابلم نہیں ہے. یوں تو ایسا تو اس وقت بولتے ہیں کہ کرو نہ کرو، حالانکہ واجب ہے، نہیں کرے گا تو دم واجب ہوگا. اب سوال یہ کہ اس کو اس طرح بیان کیوں کیا، یہ سمجھنے کی بات ہے. اصل میں زمانے جاہلیت کے اندر بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے ایک کپل، اس کا نام تھا اساف اور نائلہ، اور اس وقت ننگے بھی طواف کرتے تھے، اور طواف کرتے کرتے گڑبڑ کر لی دونوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پتھر بنا دیا، مسخ کر دیا شکلوں کو. تب ان لوگوں نے ایک کو صفا پہ بٹھایا، دوسرے کو مروہ پہ بٹھایا. تو یہ زمانے جاہلیت کی بات تھی، اور مہاجرین عمرہ طواف کرتے تھے اس طرح سے کہ سمندر کے کنارے جاتے اور وہاں سے احرام باندھ کے صفا مروہ کی سعی کرتے تھے، پھر سر منڈا کے اپنا کام پورا کرتے تھے. یہ مہاجرین کا کام تھا، یعنی زمانے جاہلیت کا. اور انصار مدینہ کا کام کیا تھا کہ وہ لوگ منات کے نام کا احرام باندھ کے آتے تھے اور صفا مروہ کی سعی کرتے. جب اسلام آیا اور اسلام کے اندر اب حج کے صفا مروہ کی سعی کرنے، ان کو لگا کہ یار یہاں تو پہلے ایسا ہوا تھا، اب ہم اس کی صحیح کریں تو کیا کوئی اچھا ہے؟ قرآن نے کہا کہ کوئی حرج مت سمجھو، آپ صحیح کرو، دونوں کے بیچ میں صفا مروہ کی صحیح کرو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انداز بیان اس طرح کا اختیار کیا. ان الصفا والمروة من شعائر اللہ
فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. تو جو بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے، اگر صفا مروہ کے بیچ میں وہ سعی کرے گا، طواف کرے گا، تو کوئی حرج نہیں. حرج مت سمجھو، تو حکم آ گیا ہے. خیر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پہ عمرہ ختم ہوتا ہے. ظاہری بات ہے کہ عمرہ ختم ہونے کے بعد سر منڈوانا پڑتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے جانوروں کو لے کر تشریف لائے. کتنے اونٹ؟ 100 تک اونٹ گئے آپ کے ساتھ. مختلف اقوال ہیں. یمن سے حضرت علی آ رہے اور وہ بھی لے کر آئے، دونوں ملا کے 100 ہوئے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے نے 63 کو ذبح کیا. کتنے؟ 63 اکیلے. کتنی طاقت ہوگی یہ سوچیے آپ. اور جانور بھی کیسے بالکل سر جھکا کے کھڑے ہوں گے. اب یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ جو لوگ اپنے گھر سے جانور لے کر چلے وہ اپنا احرام کنٹینیو رکھیں گے، اور جو جانور لے کر نہیں آئے وہ اپنے اس احرام کو چاہے حج کا کیا ہو اس کو ٹرانسفر کرے عمرے کی طرف، اور وہ فارغ ہو جائے. اور فارغ ہونے کے بعد 8 تاریخ ذی الحجہ کی ہو تو پھر حج کا احرام باندھے. اب کیا ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے آئے دوڑتے ہوئے. حضور نے پوچھا بھائی تمہارا احرام کون سا؟ کہ میرا احرام یہ تھا کہ جو نبی کا احرام وہ میرا احرام. میری ہدی آ رہی، میرے جانور آ رہے. حضور نے فرمایا کہ میرے پاس جانور ہے، اس میں شریک کر لو. بعض روایت میں ہے کہ پہلے حضرت علی رضی اللہ تشریف لے آئے یمن سے، ان کے جانور بعد میں آئے. اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بھی یمن سے آئے تھے. انہوں نے بھی احرام اسی طرح کا باندھا کہ میرے آقا کا جو احرام وہ میرا احرام، لیکن ان کے پاس جانور نہیں تھا. حضور نے فرمایا کہ سر منڈا. تو ازواج مطہرات کو بھی یہی کہا گیا کہ اپنے احرام سے نکل جاؤ، عمرہ ختم کرو. ایون حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ دیکھا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو کہ انہوں نے خوشبو لگائی ہے اور دوسرے کپڑے یہ پہنے. کہا یہ کیا؟ کہا حضور نے فرمایا ہے جو ہدی لے کر نہ آیا ہو وہ اپنا احرام ختم کرتا ہے. لیکن بعض صحابہ کرام کو یہ بات تھوڑی بھاری لگی کہ نبی احرام میں رہے اور ہم بغیر احرام کے. اور ہم ابھی 4 تاریخ کو وہ لوگ پہنچے، 4 ذی الحجہ کو، اور 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھنا ہے. تو ان 4 دنوں میں کوئی رکے گا تھوڑی. بیویاں ساتھ ہوگی تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا. سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ان صحابہ نے آپس میں ایسی بات کی کہ یار ہم یہاں آئے اور اپنی بیویوں سے الفاظ میں کہوں آپ کو تو آپ بھی کہیں گے. کہا ہمارے ذکر منی ٹپکا رہے ہیں اور کیسے عرفات کے حج میں جائیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا کہ لوگ اس طرح کی بات کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی وہ یہ تھی کہ اگر میں بھی ہدی کا جانور نہ لاتا تو میں بھی احرام سے نکل جاتا. یہ آپ نے فرمایا. اب سوال ایک ہوتا ہے کہ روایت میں تو یہ آیا ہے کہ اگر مگر مت کرو. لو تفتح عمل الشیطان، یہ حدیث ہے. اگر میں یہ دھندا شروع کرتا تو ایسا ہو جاتا، اگر میں فلاں جگہ نہ جاتا تو یہ ہو جاتا.
حدیث میں آیا کہ لو تفتح عمل الشیطان، یہ لفظ لو ہے نا، اف، اگر مگر، کہ یہ لفظ شیطان کے کام کا دروازہ کھول دیتا ہے، اس سے شیطان ہمارے دماغ کے ساتھ کھیلتا ہے. ارے یار اگر 10 منٹ پہلے جلدی آ جاتا تو یہ ٹرین مجھے مل جاتی، یا تھوڑا 10 منٹ لیٹ آتا تو میں بچ جاتا. تو حدیث کہہ رہے کہ اگر مگر مت کرو. لیکن سوال یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر میں ہدی کا جانور لے کر نہ آتا تو میں بھی احرام سے فارغ ہو جاتا، نکل جاتا. تو آپ نے اگر کیوں فرمایا تو منع کریں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا کی باتوں میں اگر مگر مت کرو، دین کے بارے میں اگر ہو تو چلے گا. میں یار گھر سے وضو کر کے آتا تو مجھے رکعت مل جاتی، گھر سے فارغ ہو کے آتا تو مجھے یہاں انتظار نہ کرنا پڑتا، میری جماعت تکبیر اولیٰ مجھے مل جاتی. اگر اس طرح کی بات ہے دین کے معاملے میں اگر مگر ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. خیر، تو صحابہ کرام نے یوم الترویہ 8 ذی الحجہ کو کہتے ہیں. صحابہ کرام جو احرام سے فارغ ہو گئے تھے انہوں نے حج کا احرام باندھ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو احرام میں ہی تھے. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد 8 ذی الحجہ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم مینا کی طرف روانہ ہوتے ہیں. اس کو یوم الترویہ کیوں کہتے ہیں؟ اصل میں آج تو اللہ کا فضل ہے کہ پانی کی کوئی کمی نہیں ہے. اس زمانے میں 8 ذی الحجہ کو پانی کنویں سے نکال کر وہ جمع کرتے تھے، اور جمع کرنے کے بعد حج کے زمانے کے اندر اس کو استعمال کرتے تھے. تو ترویہ کا معنی یہ ہے اس طرح سے پانی لے جانا. ہاں، پہلے زمانے میں جو حج کرتے تھے بڑی کٹھنائیوں کا سامنا ہوتا ہے. ایک تو گرمی ہوتی تھی، ابھی تو درخت بھی لگا دیے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ پانی کی قلت. اور ابھی تو پانی نہیں، اس کے بڑے بڑے سلاجے ہوتے ہیں، اس کے اندر سے ڈرنک ملتا ہے، جو چاہو جوس ملتا ہے، پلایا جاتا ہے، فری آف چارج دیتے ہیں وہ لوگ. اتنی بڑی خدمت کر رہے ہیں. اس زمانے میں تکلیف تھی. تو 8 ذی الحجہ کو، جس کو یوم الترویہ کہتے ہیں، جمعرات کا دن تھا، تھرسڈے تھا، چاشت کا وقت تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور صحابہ کرام کو لے کر آپ مینا کی طرف روانہ ہوئے. مینا جا کر آپ نے ظہر کے وقت میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء، دوسرے دن کی فجر پڑھی. سیرت کی کتابوں میں اور حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر کے اندر مکہ مکرمہ میں قصر کے ساتھ نماز پڑھی، کیونکہ مسافر تھے. 4 رکعت والی نماز کو آپ نے 2 رکعت پڑھا ہے. ہاں، نبی جیسا عبادتوں کا عاشق کون ہوگا؟ نبی جیسا عبادتوں میں تکلیف برداشت کرنے والا کون ہوگا؟ کوئی نہیں. اس کے باوجود آپ نے 4 رکعت والی نماز کو 2 پڑھا. اسی لیے حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ سفر میں 2 رکعت پڑھنا یہ پرمیشن نہیں بلکہ آرڈر ہے، اجازت نہیں، رخصت نہیں، عزیمت ہے. اگر کوئی آدمی سفر کے اندر اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو 4 رکعت والی فرض نماز کو آدھی پڑھنی پڑے گی. اگر جان بوجھ کے اس نے 4 پڑھی اور آخر میں سجدہ سہو نہیں کیا تو اس کو پھر سے پڑھنی پڑے گی. امام آپ کا مقیم ہے تو پھر کوئی پرابلم نہیں، کیونکہ امام جیسا ہوگا ویسا. اگر آپ امام ہیں مسافر ہو کر، آپ کو 2 ہی پڑھنا ہے. اگر آپ نے 4 پڑھائی تو پیچھے اقامت والے جو وہاں کے باشندے ان کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ آپ نے 4 پڑھی، اس میں آپ کی 2 فرض ہے، 2 نفل ہے، اور نفل والے کے پیچھے فرض والے کی نماز نہیں ہوتی ہے. یہ مسئلہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے اندر قصر کے ساتھ نماز پڑھی. اور پھر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نمیرا جو عرفات کا میدان ہے وہاں پہ جگہ کے اوپر ایک خیمہ لگا دیا جائے، ایک خیمہ ٹینٹ لگا دیا جائے جو بالوں کا بنا ہوا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دب کے راستے سے نکلے اور جب عرفات پہنچے، عرفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ٹینٹ لگا ہوا ہے۔ زوال ہوا، زوال کے بعد آپ نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ بلال اذان دو۔ اذان کہی گئی، کتنی؟ ایک۔ اقامت کہی، ظہر کی 2 آپ نے پڑھائی، پھر اقامت کہی، عصر کی 2 پڑھائی۔ تو یہ جمع تقدیم کہلاتا ہے۔ عرفات کے میدان میں ظہر کے وقت میں 2 نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنا، اس کو جمع تقدیم کہتے ہیں۔ حنفیوں کے یہاں 2 ہی جگہ آپ نماز کو آگے پیچھے کرنا ہے، ایک عرفات میں، ایک مزدلفہ میں۔ مزدلفہ میں عشاء کے وقت میں مغرب کو پڑھنا ہے، اس کو قضا نہیں کہیں گے، راستے میں نماز نہیں پڑھنا ہے، بعد میں بات آئے گی عرفات سے نکلتے ہوئے۔ تو ظہر، اچھا یہیں سے حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسافر تھے، اگر آپ کا امام وہاں پر عرفات میں مسافر ہے تو پھر آپ جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ باقی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہیں مکہ کے امام ہی کو بھیج دیتے کہ جاؤ پڑھا دو، تو پھر حنفیہ کہتے ہیں کہ نہیں، اپنے اپنے وقت میں پڑھو، ظہر کو اپنے وقت میں، عصر کو اپنے وقت میں۔ مسائل ہے، ہر حدیث کو سامنے رکھ کر کام کیا گیا ہے۔ خیر، تو بات یہ ہوئی کہ عرفات کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور اس کے بعد زوال کے بعد موقف میں تشریف لے گئے جہاں پہ وقوف عرفہ کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قصوہ اونٹنی کو لایا گیا، کجاوا رکھا گیا، آپ سوار ہوئے اور وادی کے بیچ میں گئے عرفات کے، اور آپ نے خطبہ دیا۔ یہی خطبہ وہاں لگا ہوا ہے، ہمیں ٹائم نہیں ہے اس کو پڑھنے کا۔ یا آخری سیمن جس کو کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں دیا تھا، وہ ایک بنیادی خطبہ ہے جس سے اسلام کی جو ریالٹی ہے وہ ٹپک رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ ان دماءکم واموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ یاد رکھو، تمہاری جانیں، تمہارا مال تم پر حرام ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہیں کھا سکتے، بغیر اجازت کے کسی کا مال کھا لینا، اس کی اجازت شریعت نہیں دیتی۔ کسی کو ایسے ہی ناحق کسی کی جان لے لینا، اس کی بھی اجازت نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جیسے یہ شہر حرام ہے، قابل حرمت ہے، آج کا دن قابل حرمت ہے، اور یہ مہینہ قابل حرمت، یہ ساری چیزیں جیسے حرام یہ قابل حرمت، ایسے ایک ایک مسلمان کا مال، ایک ایک مسلمان کی جان قابل حرمت۔ بلا وجہ کسی کو حق نہیں کہ کسی کو مار ڈالے یا کسی کا مال لوٹ لے۔ اور آپ نے فرمایا الا ان کل شیء من الجاہلیہ تحت قدمی، زمانے جاہلیت کی جتنی بھی چیزیں تھیں وہ میرے پاؤں کے نیچے بند، وہ ختم، اب اس کو باقی نہیں رکھا جائے گا۔ سوچیے آپ، زمانے جاہلیت میں برسوں سے جو کام چلا آتا تھا، حضور نے فرمایا نو وے، فنش۔ ہاں سوچو ایک بات، ہم لوگ اپنے
کلچر کو باقی رکھنے کے لیے یا اپنے گھر کی کسی چیز کو باقی رکھنے کے لیے، ارے باپ دادا کا کام ہے یار، یہ تو اس کو ہم کیسے پیچھے ہٹ کر سکتے ہیں؟ حضور فرما رہے کہ نہیں، زمانے یہ جاہلیت کی جتنی باتیں ہوگی وہ میرے پاؤں کے نیچے. اور آدمی جہاں مرتا ہے وہ دو جگہ ہوتی ہے خاص طور پہ، ایک اس پہ مرتا ہے اور ایک جان پہ. دو ہی چیزیں پہ. کوئی آدمی کسی پر حملہ کرتا ہے تو مال دے دیتا ہے، لے جاؤ ہماری جان چھوڑو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو باتوں کو یہاں ذکر کیا. آپ سمجھیے بہت امپورٹنٹ بات ہے یہ. حضور نے فرمایا کہ دماء الجاہلیہ موضوعۃ، زمانے جاہلیت کا اگر کسی کا خون بہایا تھا فنش، وہ یہاں پہ ختم کرو. ہاں وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَرُ مِن دِمَائِنَا دم ابن ربیعۃ ابن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته زید. فرمایا کہ سب سے پہلے ہم اپنا خون، ہمارے خاندان کے ایک آدمی کو قتل کیا گیا تھا جس نے دودھ پیا تھا قبیلے بنو سعد کے اندر، اور حذیل نے ان کو قتل کیا تھا. حضور نے فرمایا کہ پہلے میں اس کو معاف کرتا ہوں. اپنے گھر سے شروع کیا. ہاں اللہ ہمیں معاف فرمائے. ہم لوگ پہلے دوسرے کے جیب پہ نظر رکھتے ہیں، تم قربانی دو، تم قربانی دو. یہاں پہلے اپنی قربانی، ہمارے خاندان کی طرف سے معافی. اور عرب کے اندر معافی والی بات کسی کے خون کا بدلہ، بھائی خون کا بدلہ خون اور کچھ نہیں، بلکہ وہ قوم جو اپنے اولاد کو وصیت کر کے مرتی تھی کہ میرے مرنے کے بعد یہ فائٹ بند نہیں ہونی چاہیے، چلتی رہنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پہلے میرے خاندان سے ابتدا کرتا ہوں، اس کو معاف. دوسرے نمبر پہ آپ نے انٹریسٹ کا مسئلہ بتایا. آپ سوچو کہ انٹریسٹ کا گناہ کتنا سنگین ہوگا اور کتنا بھاری ہوگا کہ آپ اب اس کے بعد کچھ مہینے میں دنیا سے ڈپارٹ ہونے والے. اور قرآن کی ایک ایسی آیت یہاں پہ نازل ہوئی ہے عرفات کے میدان میں کہ جہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ اب کلوز، جو کچھ قرآن کا آنا تھا سب آ گیا ہے، دین مکمل ہو گیا ہے. آپ نے فرمایا کہ وَقَرِبَ الْجَاهِلِيَّ مَوْضُوعٌ، زمانے جاہلیت کا جو سود پہلے کا تھا فنش، اب کوئی سود نہیں لے گا. سب سے پہلے میں اپنے چچا کا جو سود جس کسی کے ذمے ہو میں معاف کرتا ہوں. عباس رضی اللہ تعالیٰ حضور کے چچا ہیں، اور آپ نے اپنے خاندان، تبلیغ کے اندر یہی تو چاہا جاتا ہے کہ پہلے اول خیش پھر درویش. پہلے اپنے گھر سے شروع کرو. دعوت کا کام پہلے اپنی ذات پہ ہونا چاہیے. ہے دیگرانہ نصیحت و خدرہ فضیحت. دوسروں کو ہم نصیحت کریں اور خود کے ٹھکانے نہیں تو اثر کیا پڑے گا؟ یہ نہیں کہ وہ نہیں کر سکتا، بالکل کر سکتا ہے، دعوت دے سکتے آپ، لیکن اس کا اثر نہیں ہوگا. اگر آپ اچھا اثر ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا کمالات کو. پھر تو آپ معمولی بات بھی کہیں گے تو وہ اثر کرے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے میں اپنے چچا کا جو سود ہے وہ میں معاف کرتا ہوں. اول ربا اضع ربانا ربا العباس ابن عبد المطلب فانه موضوع كله، پورا معاف سب، اب ہم نہیں لیں گے سود. آپ نے بعد میں اسی خطبے میں فرمایا فاتقوا اللہ فی النساء، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو عورتوں کے معاملے میں. ہاں عورتوں کے معاملے میں ڈرتے رہو. اسی لیے تو کہا تھا نہیں فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، دنیا سے بھی بچو عورتوں سے بھی بچو. فإن اول فتنة بنی اسرائیل كانت في النساء، پہلا فتنہ جو ہوا وہ بنی اسرائیل میں عورتوں ہی کا ہوا. اسی لیے میں کہتا رہتا ہوں کہ دو چار کی باتیں کرنے والے ایک ہی سے اچھی زندگی گزار کے چلے جاؤ، یہی بہت ہے. جوش ہوتا ہے وہاں تک آدمی کودتا ہے، لیکن جب ٹھنڈا ہو جاتا ہے جوش تب پھر پتا چلتا ہے
اس لیے میرے عزیزو عورتوں کے معاملے میں ان کو سمجھنے کی کوشش آدمی نہ کرے، لیکن اس کے جو حقوق ہیں، فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، اللہ سے ڈرو عورتوں کے معاملے میں۔ آپ نے فرمایا فَإِنَّهُنَّ أَخَذْتُمُوهُنَّ، اس لیے کہ آپ لوگوں نے ان عورتوں کو لیا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے، اور ان کی شرمگاہ کو حلال تم نے سمجھا ہے اللہ کے کلمے سے۔ اب ظاہری بات ہے، جس کا نام لیا جاتا ہے بیچ میں، اس کو تو لگتا ہے، مثال کے طور پر ہم نے ان سے قرضہ لیا اور ان کا نام لے کے گئے اور میں دے نہیں رہا ہوں، تو یہ پکڑیں گے کہ میرا نام لے کے تم لیے تھے یار، میں بیچ میں ہوں، اس لیے آپ کو دینا پڑے گا۔ نکاح کے وقت اور اللہ تعالیٰ کی جو آیتوں کا ذکر ہوتا ہے، آیات تقوی کی تلاوت ہوتی ہے، اور پھر اگر عورت کے ساتھ بے انصافی ہو تو ظاہری بات ہے آپ نے ان آیتوں کا پاس و لحاظ نہیں رکھا۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تمہارا ان پر حق ہے مردوں کا، وہ یہ ہے کہ تمہارے گھر میں ایسے آدمی کو انٹری نہ دے جس کو تم ناپسند کرتے ہو، اگر ایسا کرے تو ایسی ہلکی پٹائی ہو، اور ان کے تمہارے ذمہ حق یہ ہے کہ ان کو بھلائی کے ساتھ ان کے رزق، روٹی کپڑا اور مکان کا انتظام کرو۔ حضور نے آگے فرمایا وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِن تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابُ اللَّهِ، یاد رکھو میں تمہارے پیچھے، میرے پیچھے ایک ایسی چیز کو چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اس کو پکڑے رکھا تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن۔ ہاں، آج صبح سے ابھی تک میں کون قرآن پڑھ کے آیا جس نے کچھ آدھا سپارہ پڑھا ہو یا ایک سپارہ پڑھا ہو؟ کتنے لوگ ہیں؟ ماشاءاللہ، اچھی بات ہے میرے بھائیوں۔ ہفتے ہفتے اور مہینے مہینے گزر جاتے ہیں اور ہمیں قرآن کو چھونے کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ تو ہمارا قرآن سے تعلق ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ میں چھوڑ رہا ہوں ایک ایسی چیز جس کو تم مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ ہے کتاب اللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اس کو اپنے گھروں میں رکھو، اور صرف رکھو نہیں، اس کو پڑھو۔ آگے حضور نے فرمایا کہ وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، تم لوگوں کو میرے بارے میں پوچھا جائے گا، نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو تم کیا کہو گے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے بلغت وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ، تم نے سارا حق ادا کر دیا، تم نے خیر خواہی کی، امانت کو پورا پورا پہنچا دیا۔ حضور نے اپنی اس انگلی کو ایسے اٹھا کیا آسمان کی طرف اور لوگوں کی طرف اس طرح اشارہ کیا، فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد۔ پھر یہ عرفات کا جو واقعہ ہے، اس کے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کہی اور ظہر جو کچھ نماز پڑھنی تھی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں کی، روایت میں آتی ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ ایسی دعائیں ہر نبی نے پڑھی ہے، ہر نبی نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک اٹھتے ہی میرے عزیزو جو دعا پڑھنے کی ہے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، ان دعاؤں کا التزام کرو، پابندی کرو، ان کا اپنا ورد رکھو، صبح شام اس کو جو پڑھنے کا ہے، سونے سے پہلے کی دعائیں، آدمی دعاؤں سے بہت سارے بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے۔ خیر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع کا جو سفر ہے، یہ کوئی ابھی یوں سمجھو کہ آدھا بھی نہیں ہوا ہے، اس کے آگے بہت کچھ باتیں ہیں۔ خیر اسی جگہ کے اوپر وہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اس میں کسی چیز کو ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ آپ کو کم کرنے کا کوئی رائٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین کی بصیرت عطا فرماوے، سمجھداری عطا فرماوے، عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔